بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح آسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. حضرات، گزشتہ سے پہلے کی مجلس میں اس آیت پر آ کر بات رکی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ بات کہی کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی تم لوگ الزامات لگا رہے ہو، تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تمہارے درمیان میں گزارے ہیں. نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان میں گزارے، اور اس 40 سالہ زندگی میں نبی نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی دھوکہ دیا ہے. اس کی تم لوگ شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو. اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسئلے پر گفتگو نہیں کی ہے. اب اگر نبوت کی بات کر رہے ہیں تو اچانک کیا ہو گیا کہ تم ان کی بات کا انکار کر رہے ہو اور ان پر الزامات لگا رہے ہو؟ اور یہ بھی بات تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی 40 سال کی زندگی جو انہوں نے مکے میں گزاری، انہوں نے کسی کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھا. کیسے پڑھ سکتا ہے نبی؟ کیسے کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا. اور مکہ اتنا بڑا شہر بھی نہیں کہ بھئی کسی کو خبر نہ ہو. لیکن ایسا کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ تم پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کلام کو سن کر دنگ رہ جا رہے ہو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن ان کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے. اب اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم، اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کا انکار کرے. اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو اللہ پر جھوٹا بہتان ہے. یا اس کی آیتوں کا انکار کرے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. او کذب بآیاتی، اللہ فرما رہے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کا انکار کرے. یہ آیت اگرچہ مکہ المکرمہ میں کفار کی تردید میں نازل ہو رہی ہے،
لیکن ایک بات بہت غور سے سننے کی، سمجھنے کی، کانوں سے نہیں دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ بہت سی مرتبہ شریعت کی کوئی بات آتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ تو درست ہے کہ بھئی یہ بات مجھے معلوم نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ مسئلہ مجھے آج معلوم ہوا، لیکن یہ کہنا کہ میں اسے نہیں مانتا ہوں آپ کو ایمان کے دائرے سے نکال دے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بات نہیں، گناہ ہے لیکن پڑھ لے گا، اللہ کی توفیق سے امید ہے پڑھے گا۔ ایک آدمی کہے میں نماز ہی کو نہیں مانتا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک آدمی ایک کام کر نہیں رہا سستی سے، لاپرواہی سے، غفلت سے۔ ایک آدمی کہے میں مانتا ہی نہیں اس چیز کو۔ ایک آدمی رمضان میں روزے نہیں رکھ رہا، گناہ کا کام کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی بولے میں روزہ ہی نہیں مانتا، روزے سے اللہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، میرے بھوکے رہنے سے کون سے دنیا والوں کا پیٹ بھرنے والا ہے، میں روزوں کو نہیں مانتا، فوراً ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے شریعت کے احکامات کو آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے بارے میں تبصرے نہ کریں۔ میں یہ بات اس لیے بہت بار بار کہتا ہوں کہ میں اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ 4 لوگ کہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی موضوع نہیں ہے تو دین کے موضوع پر گفتگو کرتے، اچھی بات ہے، دین کے بارے میں بات کر رہے، لیکن دین کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے 4، 8، 10 آدمیوں کی، ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے دین کی کچھ نالج ہو، دین کی بنیادی نالج بھی نہیں ہے۔ اگر اسے کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے جنازے میں پڑھنے والی دعا پڑھ کر سناؤ، اگر چھوٹی بچی کا جنازہ ہو تو آپ کو دعا نہیں سنا سکتا۔ ایک ایسا آدمی جو دین کی بنیادی باتیں نہیں جانتا، وہ دین پر اپنے حساب سے تبصرہ کرے، یہ کیا ظلم ہے۔ انڈیا کے قانون لا جو پڑے ہوئے ہیں، وہ 4 کھڑے ہو کر گفتگو کرے، بات سمجھ میں آتی۔ 4 آدمی جنہوں نے لا پڑھا ہی نہیں ہے وہ کھڑے ہو کر گفتگو کریں، نہیں لا ایسا ہے، نہیں ایسا ہونا چاہیے، میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے۔ کیا کہیں گے سننے والے؟ کہیں گے بھئی آہستہ بولو، ورنہ ملک کے قوانین کی توہین کرنے کے جرم میں تم پر ایسے مقدمے لگیں گے کہ پھر تم جیل کے اندر ہی پوری زندگی گزار لو گے۔ عدالت، توہین عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد کسی آدمی کو ایسا کوئی جملہ بولنے کی اجازت نہیں ہے جس سے توہین عدالت کا شبہ ہوتا ہو۔ فوراً کہا جائے گا کہ بھئی اس آدمی نے عدالت کی توہین کی ہے، فیصلہ جو بھی آئے ماننا پڑے گا، لیکن آپ اس پر ایسا تبصرہ کریں جس سے توہین ہو تو توہین عدالت کا مقدمہ آپ پر لگے گا اور بہت لمبے چارجز میں آپ اندر چلے جائیں گے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی توہین یا اس پر غلط تبصرہ اتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ کی نازل کردہ شریعت پر کوئی بھی الٹے سیدھے تبصرے کرے اور کوئی وہ جرم نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے اسے سمجھیے۔ ایک بار کوئی ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، کچھ وقت لگتا ہے، اور بعض مرتبہ آپ ایک چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے کچھ نیچے سے چیزوں کو سمجھنا ہوگا آپ کو۔ آپ فرسٹ فلور پہ جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ میں نہیں، سیڑھیاں نہیں استعمال کروں گا، لفٹ بھی استعمال نہیں کروں گا، کود کے اوپر جانا چاہتا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ بھئی گرو گے، پاگل ہو گئے ہو۔ فرسٹ فلور پہ جانا ہے تو آپ کو زینہ استعمال کرنا پڑے گا، سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑے گا، لفٹ کا انتظام کرنا، لفٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔
اسی طرح شریعت کی بعض مرتبہ ایک بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہ وہ بات ذرا اونچی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے نیچے کی کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. یہ نیچرل بات ہے، فطری بات ہے. میتھس میں دیکھ لیجئے، سائنس میں دیکھ لیجئے، ایک چھوٹے سے بچے کو یو کے جی ایل کے جی کے آپ اٹھا کر 10th میں اور 11th میں پڑھائے جانے والے جو ہے میتھس کے اور سائنس کی چیزوں کو سمجھانا چاہیں تو وہ بچہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ اگر وہ ترتیب سے جائے گا تو سمجھنے لگے گا. اسی طرح بعض لوگوں کو جو شریعت نہیں سمجھ میں آتی ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ رہتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایل کے جی کا بچہ جیسے سائنس کی جو ہے 10th کے اور 11th کی بات نہیں سمجھ سکتا، اس طرح یہ شریعت کی بات جو ہے وہ اونچی وہاں تک کی بات سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی باتیں سمجھنا اسے ضروری ہے. نماز پڑھنا چاہتا ہے آدمی تو اسے وضو تو کرنا پڑے گا. اب وہ بولے کہ بھئی نماز سے وضو کا کیا تعلق؟ بھئی تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. اور وضو کرنے سے پہلے ہم اس سے کہیں گے کہ اس سے پہلے ایک پاکی کا ہونا ضروری ہے کہ آپ جنابت سے پاک ہو، اس کے لیے غسل کیا ہوا ہو. اگر کوئی آدمی غسل نہیں کیا ہوا ہے، غسل ضروری ہے، اب وہ وضو پہ وضو کرے، آپ بتائیے کیا اس کا وضو ہوگا؟ اس کے ساتھ اگر وہ غسل تو کیا ہوا ہے، وضو کرنا چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کپڑے پاک نہیں، ہم کیا کہیں گے کہ بھئی پہلے کپڑے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کپڑوں کے پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اب کوئی آدمی بولے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ لوگ بول رہے ہیں غسل کرو، غسل کر لیا تو بول رہے ہیں اب جو ہے کپڑے بھی بدلاؤ، پاک کپڑے پہنو، وہ پہن لیا آپ کہہ رہے ہیں وضو کرو. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ تو او کذب بآیاتی، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے. اللہ کی آیتوں کا انکار یعنی اللہ کے احکامات کا انکار، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو یہ کہنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے. آپ کی سمجھ آپ کو خود معلوم ہے گزرے ہوئے 10 سالوں میں کتنی کم و بیش ہوئی ہے. ہر آدمی کی عقل گزرتے زمانے کے ساتھ کمی بیشی کتنی بار ہوتی رہتی ہے. یہ بات 12 بتا چکا ہوں. ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں اگر اپنی گزری ہوئی 25 سال پرانی زندگی کو یاد کریں گے تنہائی میں تو بیٹھ کر ہنسی آئے گی کہ 25 سال پہلے میں ایسا دیوانہ تھا، اتنی کم عقل تھی مجھے کہ ایک معمولی چیز کے لیے میں ایسا پاگل ہو رہا تھا. اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ من گھڑت خدا ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے. اور یہ مکے کے کفار یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے ہماری اللہ کے پاس سفارشی کرنے والے یہ معبود ہیں، یہ لوگ ہماری سفارش کرنے والے ہیں اس لیے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو ایسی چیز کا کہ وہ نہیں ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں؟ اللہ کے پاس یہ سفارشی ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا یا کسی نبی نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ یا خود جو لوگ یہ جن کی تم پوجا کر رہے انہوں نے آ کر تمہارے کان میں کہا تھا؟ کسی بت نے آ کر کسی کو کان میں کہا تھا کہ بھئی تم میرے ذریعے سے چلنا اس لیے کہ میں تمہارا سفارشی بنوں گا؟ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا اور پاک ہے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. آدم علیہ السلام جب آئے ان کی اولاد میں ایک
نسل ایسی رہی کہ سب ایک ہی دین پر تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آبادی بڑھتی گئی، لوگ پھیلتے گئے، پھر الگ الگ مذہب بن گئے، الگ الگ بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہیں تو یہ ایک لمحے ہی میں فیصلہ کر دے. یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوج رہے ہیں، ان سب کو ایک ہی لمحے میں ان کا کام تمام کر دے. لیکن اللہ نے دنیا بنانے کے بعد ایک بات پہلے سے یہ طے کر دی ہے اپنے علم میں کہ بھئی ہم دنیا بنانے کے بعد لوگوں کو اختیار دیں گے کہ وہ ہم تک صحیح پہنچتا ہے یا اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے وہ اپنی زندگی برباد کرتا ہے. یہ بات ہم نے طے کر دی تھی. اب یہ بات طے کر دی تھی تو اب اچانک پوروں کو ختم کر دینے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہم انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو سیدھی راستہ کے سلسلے میں تعلیم دیتے رہیں. دنیا میں بھی ایک بچہ شروع سال سے ہی محنت نہیں کر رہا ہے، کلاس میں کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، غیر حاضر ہو رہا ہے، طے ہے کہ بھی یہ فیل ہونے ہی والا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ایگزام تک اسکول والے برداشت کرنا پڑتا ہے، اسے کلاس میں بھی بٹھانا پڑتا ہے، ایگزام میں بھی بٹھانا پڑتا ہے، حالانکہ معلوم ہے فیل ہونے والا ہے. لیکن کیوں؟ قانون کیا ہے کہ بھئی ایگزام میں بیٹھے گا، لکھے گا، پاس ہوگا، نہیں ہوگا، تب فیصلہ ہوگا. اب آپ نے جو طے کر لیا اس کا اعتبار ہو. دنیا میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے اس سے ملتی جلتی. اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر حجت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو زندگیاں دے رہے ہیں، عیش و آرام بھی دے رہے ہیں، بلکہ نافرمانوں کو تو بعض مرتبہ ضرورت سے زیادہ ان کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں. ان سے ان تمام چیزوں کا حساب کتاب آخر میں ہوگا. وما كان الناس الا امة واحدة. اور شروع میں سبھی لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی ملت پر تھے. الا امة واحدة فاختلفوا. پس ان لوگوں نے آپس میں پھر آہستہ آہستہ اختلاف کرتے رہے، مذاہب بدلتے رہے، پھیلتے رہے. ولولا کلمۃ. اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ کلمہ نہ ہوتا جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، جو کلمہ سبقت کر چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو فیصلہ فرما دیتے ان کے درمیان اس چیز کا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اب کفار مکہ کیا کہتے ہیں سنیے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں کوئی نشانی نازل کرتے ان کے رب کی طرف سے، کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آسمان سے آپ کے لیے کوئی معجزہ آپ کی رب کی طرف سے نہیں آتا. اس کا جواب قرآن نے یہاں پر بہت ایسے انداز میں دیا جو ہر جگہ کام آنے والا. فقل، آپ کہہ دیجئے انما الغیب للہ، بھئی غیب کا علم اللہ کو ہے. کب معجزہ نازل کرنا ہے، کب دکھانا ہے، یہ غیب کی چیز ہے، مجھے نہیں معلوم، اس کا علم اللہ کو ہے. فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یہ سیدھا جواب. لیکن دوسرے جوابات جو قرآن نے دیے وہ یہ ہیں، سب سے پہلی بات تو معجزہ جو تم طلب کر رہے ہو، واقعی اگر تمہیں ایمان میں دلچسپی ہے، لانا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، تو سب سے بڑا معجزہ تو خود یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن جو آپ کے سامنے حضور پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس سے بڑا کیا معجزہ چاہیے کہ پورے مکے اور اطراف کے لوگ مل کر عربی کا جو ان کی مادری زبان ہے اس طرح کی ایک لائن بنا کر نہیں دکھا سکتے. یہ آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نظر میں عام آدمی وہ سمجھتے تھے، یہ شخصیت
کسی سے کچھ تعلیم حاصل نہیں کی، اتنی آیتیں اور اتنی چیزیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے۔ ماننے والے کے لیے یہ ایک بات کافی ہے، نہیں ماننے والے کے لیے آپ دلیلوں پہ دلیلیں دیجئے، حجت پر وہ حجت کرے گا، وہ پہلے سے مائنڈ میں بٹھا لیا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے، اور جو آدمی پہلے سے طے کر لے اس آدمی کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آدمی کھلے دل سے یہ سوچے کہ مجھے حق کی تلاش ہے، مجھے حق پر چلنا ہے، تو وہ اللہ سے دعا کر کے جب آئے گا تو اس کے لیے راستہ کھلے گا۔ اور جو آدمی پہلے ہی سے طے کر لیا، گھر سے چلتے وقت میں ہی طے کر لیا، کچھ بھی ہو جائے مجھے یہی کہانی وہاں دہرانا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مشکل ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک غیب جو ہے وہ اس کے مالک اور اس کے بارے میں علم تو اللہ کو ہے، فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ کب معجزہ آتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت کے بعد ہم مزہ چکاتے ہیں، لوگوں کو کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت ختم کر کے جب ہم اس سے اچھائی کا مزہ چکاتے ہیں، تو اب اسے چاہیے کہ وہی مصیبت گئی اور اچھائی اسے نصیب ہوئی، اب تو کم از کم فرما برداری کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مکے کے لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کو کسی مصیبت کے بعد رحمت یعنی اچھائی کا مزہ چکاتے ہیں، تو یہ فوراً جو ہے ہماری آیتوں میں چال بازی کا کام شروع کر دیتی۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال تم لوگوں سے بھی بہت زیادہ جلدی میں ہے، آگے ہے، تم کتنی بھی چالیں چل لو تمہاری جو ہے چالیں وہ ناکام۔ اِنَّ رُسُلَنَا، بے شک ہمارے رسول یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں وہ چیزیں جس کی تم چال بازیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے رسول یعنی فرشتے تمہاری تمام چال بازیاں لکھ رہے ہیں، ہر چیز محفوظ ہے، اس لیے بے فکر مت ہو جاؤ، سب چیزیں محفوظ ہیں، سنبھل کر چلو۔ جگہ جگہ اب آج کل کے زمانے میں لکھا ہوا رہتا ہے مالوں میں یہاں وہاں کہ بھئی آپ کیمرے کی نظروں میں ہیں، انڈر CCTV کیمرے میں ہیں، آپ کیمروں کی نظروں میں ہیں، فوراً آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، بھئی کیمرے کی نظر میں ہوں۔ اور بعض جگہ تو لکھا ہوا بھی نہیں رہتا لیکن کیمرے کام کرتے رہتے ہیں، لکھا ہوا بھی نہیں ہے لیکن خفیہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، آدمی فوراً محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے اِنَّ رَسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے فرشتے جو کچھ تم چال بازیاں کر رہے ہو اسے لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی چال بازیاں دیکھو، هو الذی، وہی تو وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں راستہ دکھاتی ہے، تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرتی، سفر میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، سمندر میں، وہی ذات ہے جو تمہیں راہ دکھاتی ہے، روشنی دکھاتی ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، سمندر میں کشتی میں ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور تم لوگ چل رہے ہو کشتی میں بیٹھ کر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشگوار ہوائیں آ رہے ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، اور مطمئن بھی ہو جاتا ہے آدمی، کشتی میں بیٹھا ہوں، چل رہا ہوں، ہوائیں بھی ٹھنڈی چل رہے ہیں اور مگن ہو جاتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، کہ جب یہ مگن ہو کر خوش ہو کر کشتی میں سفر کر رہا ہے، اچانک ایک تیز آندھی آتی ہے۔ سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ اچانک ایک تیز آندھی آتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے جو ہے موجیں سمندر میں ٹھانٹے مارنے لگتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ، اور آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی میں تو گھر گیا ہوں سمندر میں، ان موجوں میں، ان آندھیوں میں گھر گیا ہوں۔ تو تب کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بہت ہی خالص ہو کر،
بہت ہی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے کہ اللہ لئن انجیتنا، اللہ اگر اس مصیبت سے میں پناہ پا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو میں بہت شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤں۔ جب کفار بھی ایک سمندر میں سفر کرتے، جب مصیبت آتی گھر جاتے، پریشان ہو جاتے، یقین ہو جاتا اب مرنے ہی والے ہیں، تب یہ کہتے لئن انجانا، لئن انجیتنا، اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاتے۔ فلما انجاہم، پس جب اللہ ان کو اس مصیبت سے، سمندر کی اس مصیبت سے نجات دیتے، اذا ہم یبغون فی الارض، تھوڑا بھی وقت نہیں گزرتا پھر یہ لوگ جو ہے زمین میں ناحق فساد مچانے لگتے ہیں۔ ابھی تو وہاں وعدہ کیا تھا، ابھی یہاں فوراً جو ہے ناحق جو ہے زمین پر فساد مچانے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ تمہاری بغاوتیں اور سرکشیاں یہ تمہارے ہی خلاف پڑنے والی ہیں، اٹھا لو اس دنیا کا مزہ، دنیا کی زندگی کا مزہ جتنا اٹھا سکتے۔ تم کیا سوچ رہے ہو نکلتے ہی بغاوت کرنے سے ہمارا کچھ نقصان ہوگا؟ کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ انما بغیکم، تمہاری یہ سرکشی، یہ بغاوت تمہارے اوپر ہی لوٹ کر آنے والی ہے، دنیا کی زندگی کا مزہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ فننبئکم، پس ہم تمہیں بتلائیں گے جو کچھ تم نے کیا ہے، کرتے تھے، وہ بتلائیں گے۔ یہ آیت کا سیاق مکے کی آیت ہے، کفار کے بارے میں، ان کی حرکتوں کے بارے میں، ان کرتوتوں کے بارے میں قرآن ذکر کر رہا ہے۔ لیکن آپ سبھی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید صرف کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص افراد کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے ساتھ تمام قسم کی دنیا کی جتنی بھی جہاں بھی آبادی ہے اور جب تک دنیا ہے تب تک کے لیے، سب کے لیے۔ اب اس آیت پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم بھی ایسا کئی بار ہوتا ہے، کچھ پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں آتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں، بہت سے لوگ وعدے کرتے ہیں، کئی لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت میں نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو 200 رکعت نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کام تو ہو گیا حضرت، اب بڑا مشکل دکھ رہا ہے، اب کیا کرنا؟ بھئی منت مانگی ہو تو پڑھنا پڑے گا۔ 200 رکعت کی منت مانگی ہے، کوئی 2 لاکھ رکعت کی تو مانگی نہیں ہے۔ 200 رکعت تو ہمارے اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں جو روزانہ ہی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ 10 روزوں کی منت مانگی ہے، کوئی 10 سال کی تو مانگی نہیں ہے۔ 1 مہینے میں ہر پیر جمعرات کا حساب بھی اگر آپ ڈال لیں گے تو 30 دن میں 10 دن تو یہ نکل جائیں گے، منت کے بھی روزے ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر جمعرات کو روزہ پسند فرمایا کرتے تھے، وہ بھی کام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت کوئی سیکریٹ طریقہ بتائیے کہ پڑھے بغیر ہی کام ہو جائے۔ کوئی سیکریٹ نہیں، اسلام میں کوئی خفیہ چیزیں نہیں ہیں، جو چیزیں ہیں واضح ہیں، سب کے سامنے ہیں، اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس میں فلاں قبیلے کے لیے کچھ سیکریٹ ہے، ان کے لیے یہ نہیں، اسلام کے احکامات سب کے لیے ایکول ہیں، سب کے لیے برابر ہیں۔ پھر آدمی نہیں پڑھتا، پھر چند دن میں کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ پورا سال پڑھتے نہیں ہیں، سال کے آخر میں ایگزاموں کے موقع پر جو ہے منتیں مانگتے رہتے ہیں، یہ ایگزام میں پاس ہو گیا تو انشاءاللہ آگے پڑھوں گا بھی، اور اللہ آپ کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کیوں؟ ایکچولی جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے
ان میں سے اکثر لوگ برادران وطن ان کے عقیدے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، 100 ناریل وہاں پھوڑوں گا، کچھ وہ کروں گا، کچھ یہ کروں گا. یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس طرح جو ہے لالچ دیں گے اللہ کو تو کام ہو جائے گا. بھئی دوسرے معبودوں کا پتہ نہیں، اللہ کو تم کیا لالچ دو گے؟ اللہ ہی سب کچھ دے رہے ہیں، اور اللہ کو تمہاری بڑائی بزرگی سے کیا فائدہ ہونے والا؟ کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ تمہارا فائدہ ہے. تو اس لیے مصیبت کے وقت میں جو آپ نے یاد کیا اللہ کو، تو خوشی کے موقع پر بھی یاد کیجئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کی مثال بتا رہے ہیں. بڑی پیاری مثال ہے. مثال کیا ہے؟ خاص طور پر جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ اس مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ گاؤں دیہات والوں کو معلوم رہتا ہے کب موسم ہے بارش کا، کب ہمیں فصل کرنا ہے، کب تیاریاں کرنا. ایک آدمی زمین کو تیار کر لیتا ہے، بارش ہوتی ہے، فصل لگاتا ہے. اب فصل چند دنوں میں خوب گھنی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ فصل انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. اور وہ فصل ایسی لہلہانے لگتی ہے. اللہ نے فرمایا مثال دے کر کہ زمین نے اپنے پورے زیورات، جیسے کوئی ایک خاتون زیورات پہننے کے بعد خوبصورت ہو جاتی ہے، سنگار کرنے کے بعد ایک عورت میک اپ کرنے کے بعد جیسے بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، اس طرح زمین کی فصل خوب اگتی ہے اور خوب لہلہانے لگتی ہے، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ جس نے اس آدمی کو فصل کو یہاں تک محنت کر کے لایا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھئی اب تو مجھے فائدہ ہونے والا ہے، اب یہ سب کچھ مجھے جو ہے فصل مجھے سب کچھ حاصل ہونے والی ہے. یہاں تک کہ اچانک ایک دن رات میں اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے. ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ صبح اٹھ کر جا کر جب کسان کھیتی کو دیکھتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، جیسے وہاں کل فصل ہی نہیں تھی. اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کا بھی یہی قصہ ہے. یہ دنیا جو آدمی کو بالکل بہت اچھی لگ رہی ہے، گھر اچھا لگ رہا ہے، بیوی بچے اچھے لگ رہے ہیں، ان میں مگن ہو گیا اور یہ سوچ رہا ہے یہ سب میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچانک کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس میں آدمی بالکل بے بس ہو کر پڑ جاتا ہے. جو ہی بے بس ہو کر پڑتا ہے 2-4 دن میں ہی پتہ اسے چل جاتا ہے کہ یہ سب میرا 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 بول کر جو میں سوچ رہا تھا وہ کچھ نہیں. اور موجودہ اس زمانے میں جہاں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اب کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے رشتہ داری میں ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، آس پاس اپنے اطراف میں دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ آج وہ کسی کو ملنے، کسی کو بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی ملنے جانے کے لیے بھی تیار نہیں، نہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ایسے بے بس ہو گئے ہیں کہ اب آدمی موت کو یاد کر رہا ہے. لیکن موت بھی جب آپ چاہیں تب نہیں آ جاتی، جو اس کا وقت مقدر میں طے ہے اسی وقت میں آتی ہے. عزیزان گرامی، یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے کھیتی پر آدمی کسان سمجھ رہا تھا کہ میں قادر ہو گیا ہوں، لیکن پوری کھیتی ایسے اڑ گئی. اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی اچانک ہم نے ابھی گزشتہ 2-3 سالوں میں دیکھا، ارے بھئی اچھے آدمی تھے، گھٹ مٹ آدمی تھے، اچانک 2-4 چھینکیں ہوئی، کرونا پازیٹیو آیا، لے گئے ہسپتال میں، تو پھر واپس ان کی لاش وہیں سے لے جا کر دفنائی گئی.
اور میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، کرونا کے زمانے میں اتنے ڈرے ہوئے تھے، اپنے عزیز اور بالکل قریبی رشتہ داروں کی میت کو پورا پیک کر کے لایا گیا ہے، پھر بھی ان کے قریب یا نماز جنازہ میں تک شرکت نہیں کی۔ عزیزان گرامی، بعض نماز جنازہ قبرستان میں، ہمارا یہی بنشنگری کا جو قبرستان ہے، میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، 4 5 آدمی تھے۔ قبرستان میں پہلے لوگ، ہر آدمی کہتا تھا میں قبر میں اترتا ہوں، میں اتارنا چاہتا ہوں، میں اتارنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی اترنے چھینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد سے جو ماحول بنا ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ آدمی اپنے لیے اگر آخرت کے لیے کچھ نہ کر لے، دوسروں کے بھروسے پر رہ کر جائے کہ میں جانے کے بعد میری اولاد، میرے فلاں یہ سب کر لیں گے، یہ انتہائی خام خیالی ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور آنے والے زمانوں میں، آنے والے وقت میں اور کیا ہوگا پتہ نہیں۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں 1995 یا 6 کا واقعہ، 95 یا 6 کا واقعہ، تقریباً 27 سال پہلے۔ 27 سال پہلے تو آج کے مقابلے میں کافی محبتیں، مینرز وغیرہ تھی۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے میراث کا مسئلہ آیا، بھئی انہوں نے اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے، اب اس کی تقسیم کیسے کرنا۔ 95 کی بات ہے کہ جو انہوں نے پراپرٹی چھوڑی تھی، اس کی ویلیو جو ان کے بچوں نے لا کر سامنے رکھی تھی، 35-40 کروڑ روپیوں کی تھی۔ 35-40 کروڑ روپے 95 میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے، چھوٹی رقم نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کم ہو رقم، لیکن 95 میں یہ رقم بہت بڑی رقم تھی، جب ہر چیز جو ہے آدمی خرید سکتا تھا۔ 10-5 ہزار روپے میں تو بڑی بڑی زمینوں کے ٹکڑے آ جاتے تھے شہر میں، تب کی بات۔ تو خیر، تو میراث کا مسئلہ بتانے کے بعد میں نے ان کے بچوں سے کہا کہ آپ کے والد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نماز وغیرہ کا؟ کہنے لگے ہاں، ذرا نماز کی پابندی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ بھئی ان کی نماز کے سلسلے میں فدیہ ادا کر دو، جو ان کی نمازیں چھوٹی ہیں۔ تو پہلے 95 میں 25 یا 30 روپے ایک نماز کا فدیہ تھا۔ یہ حساب لگا کر میں نے بتایا کہ بھئی ایک دن کے اتنے ہوتے ہیں، مہینے کے اتنے، سال کے اتنے، اور یہ رقم بھی آپ اپنے کسی غریب مستحق رشتہ دار کو دے دو، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ان کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر وہ فدیہ نکالتے تو سمجھیے کہ 2-4 لاکھ یا 5 لاکھ روپیوں میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ کوئی لمبی عمر بھی وہ صاحب کی نہیں تھی جن کا انتقال ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں بچوں نے، جس باپ نے 35 سے 40 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑی ہے، اس کی اپنی ذاتی پراپرٹی میں اس کے اوپر جو فرض ہے، چیزیں جو اس نے چھوڑ دی تھی، اسے ادا کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کی جب بات آئی، یا 5 بھی نہیں، 2-3 5 کے درمیان کا قصہ ہے، تو ان کے بچوں نے کہا اتنے بڑے پیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم 40ویں دن ایک دعوت کر دیں گے، پھر 6 مہینے کو ایک دعوت کر دیں گے، اسی سے کام ہو جائے۔ یہ ذرا مہذب اور تعلیم یافتہ، تھوڑے بہت دیندار گھرانے کا قصہ سنا رہا ہوں میں۔ اور جن گھرانوں میں دین کا یا نماز روزے کا خود ان کے بچوں میں اہتمام نہیں ہے، ان کو تو یہ سب مسئلے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو کون بتائے گا بھی کون؟ وہ وہی کریں گے کہ بھئی فلاں دن ایک دعوت کر دیں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے، کھلا دیں گے، ویسا جائے۔ تو اللہ نے یہ دنیا کی زندگی کی مثال بتائی، سنیے اللہ کیا فرماتے، انما مثل الحیات الدنیا، جزینس دنیا کی زندگی کی مثال کمائن، جیسے کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاختلط بہ نبات الارض، یہاں تک کہ زمین میں کھیتی گھنی ہو گئی، مما یاکل الناس والانعام، کہ جس سے لوگ اور چوپاہے جانور کھاتے، حتیٰ یہاں تک کہ جب زمین نے
اوڑھ لیا اپنے زیوروں کو اور خوشنما بن گئی، سنگار کر لیا، یعنی بہت اچھی کھیتی لہلانے لگی۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور اس کے اہل یعنی جو اس کے والی وارث ہیں وہ سمجھنے لگے کہ ہم اس پر قادر ہیں، یعنی اب ہمارے قبضے میں کھیتی پوری آنے والی ہے۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، یہاں تک کہ آیا ہمارا ایک امر، ہماری طرف سے ایک حکم ہوا رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں، فَجَعَلْنَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، پس ہم نے اسے بنا دیا چٹیل میدان کی طرح، گویا کہ کل وہاں پر کوئی کھیتی ہی نہیں تھی۔ کذالک، اسی طرح ہم جو ہے ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو تفصیل کے ساتھ کھول کر واضح کر کے بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو سوچ سمجھ رکھتی ہے، سوچ سمجھ سے کام لائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ جائیے۔ اپنے آس پاس میں دیکھ کر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر لیے اپنی آخرت کے لیے تو آپ سے بڑا محروم اور آپ سے زیادہ کم نصیب اور بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی اپنی آخرت، دنیا کی تو ہر آدمی فکر کر ہی رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے؟ دنیا کی تو کہنے ہی کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کی فکر کر لیجئے، دنیا کی تو فکر کر ہی رہے ہیں، اپنی آخرت کی بھی فکر کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔